ارون صاحب ویسے تو آج کا پورا دن ہی بڑا افسردہ ہے، مگر سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ کافی ٹائم سے آپ نے کوئی بہت بڑی خبریں ہیں، لیکن مطلب وہی معمول کی خبریں ہیں۔ ایک نئی خبر یہ ہے، ڈینیل ہینن ہے ایک صاحب، وہ ہیں حکمران پارٹی کے اپنا وائس چیئرمین، وہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہیں لے کے گورنر سرور صاحب گئے تھے اور کوئی 20 آدمی آ چکے ہیں۔ وہ ان کا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ رہے ہیں وہاں، یعنی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں اور یورپین پارلیمنٹ میں ان کا آنا جانا رہا ہے، تو ان کے روابط ہیں۔ تو اصل میں تو ان سے یہی کام لینا چاہیے، یا ایک اور کام ہے جو ان سے لیا جا سکتا ہے۔ تو خام گورنر بنا کے بٹھایا ہوا ہے ایک اونچی سی کرسی پہ، لوگوں سے رسمی ملاقاتیں کرتے رہے۔ تو وہ وہاں گئے تھے، تو ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں ان کی وزیر اعظم سے ہوئیں۔ تو سرور صاحب میں 2 خوبیاں ہیں، باقی تو خیر ظاہر ہے وہ روایتی سیاستدان ہیں اور اپنی غرض کو ہی سوچتے ہیں، لیکن 2 خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صاف وزیر اعظم کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک۔ ایک یہ کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تنقید برداشت کرنے کی ان میں بڑی صلاحیت ہے۔ ان کے نہایت قریبی ذرائع نے وہ یعنی مجھے میسیج بھی ملا آج کہ بھئی اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، وہ کام تھا، میں نے ان سے کہا ہوا تھا کسی غریب آدمی کا، تو آپ آ جائیں۔ تو میں دانستہ ان سے نہیں ملا تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ گورنر صاحب پہ ہی ذمہ داری آ جائے کہ بھئی انہوں نے بتا دیا، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو مگر مجھے تجسس ہوا کہ بھئی یہ بات کیا ہے؟ اچھا، یہ ڈینیل ہینن اور یہ وفد آ رہے ہیں، چکر کیا ہے؟ یہ ٹریڈ انیشیٹو جو ہے وہاں اس کے بھی سربراہ ہیں اور ان کا بڑا اہم رول ہے۔ تو پھر اس میں کچھ معلومات ملیں، وہ روئے پیٹے ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے دور میں سڑکوں کی لاگت کم ہے، یعنی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اس کے باوجود سڑکوں کی لاگت کم ہے، مگر جو سڑکیں خود پی ٹی آئی کے دور میں بنی ہیں وہ اس کے نقشے لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ دگلے ٹوٹ گئی ہیں، یہ ہمارا ٹھیکیداری نظام ہے۔ یعنی جو پچھلے 3.5 سال اس میں بھی کچھ ٹوٹ گئی ہیں، اس کی وجہ ٹھیکیداری نظام ہے، اس کی وجہ ایک آدمی ہے، اس کا نام عثمان بزدار ہے، کیونکہ وہ تو مانیٹرنگ پہ یقین نہیں رکھتا اور اس کو کرپشن پہ ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ بیشتر لوگوں کو یقین ہے کہ وہ ملوث ہے جہاں موقع ملتا ہے۔ اس کا پرنسپل سیکرٹری بھی ملوث تھا، وہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے، یعنی میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے اس کو نکالنا پڑا، اور اب بھی اس کا عمل دخل ہے۔ پھر انہوں نے پیشکش کی وزیر اعظم کو، کیا کہ میں گورنر ہی چھوڑتا ہوں، پارٹی کی تنظیم کرتا ہوں، اگر بزدار صاحب بیٹھے رہے تو الیکشن ہوا تو لڑ چکے ہم، بلدیاتی الیکشن بھی اور 2023 کا بھی، تو میں اس کے لیے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ وہ خود بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ایک متحرک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی اس سے پہلے بھی ان کی کچھ ایسی خبریں عمر بھر وہ متحرک رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، کوئی پچھلے ہفتے بتایا، اس سے پچھلے ہفتے کے تعلقات ان کے ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ ریزرویشنز ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا تو ایک مسئلہ ہے کہ عثمان بزدار میرا چہیتا بچہ ہے، اس کو ہر حال میں نے بچانا ہے، یہ میری ضد ہے، میں نے اپنی ضد پوری کرنی ہے، میں نے اپنی ایگو فیڈ کرنی ہے۔ تو چہیتے بچے کو ارون صاحب کہیں اور بھی تو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کئی وزراء عمران خان صاحب کے چہیتے ایک جگہ سے فٹ نہیں ہوئے تو دوسرے اس کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے؟ کہیں بھی کر دنیا کا کوئی کام مجھے بتائیں جو بزدار صاحب کرتا ہے، آپ بتائیں۔ میں یہ اس پروگرام کے دوران کوئی آدمی میسیج بھیج دے، بتا دے کہ کوئی کام ہے جو بزدار صاحب کر سکتے ہیں دنیا میں، اپنے کھیتوں کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ وہ تو جب ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین تھے تو انہوں نے گھوسٹ ملازم رکھے ہوئے تھے، جعلی ملازم، ان کی تنخواہیں کھاتے تھے۔ تو بنا کسی کام کی تنخواہ رکھ دیں ان کی؟ نہیں، کیوں؟ گھر بھیجے نا، ایم پی اے ہیں۔ چہیتا بچہ تو جو آدمی رکن اسمبلی رہا اور اس کا کبھی کسی نے نام نہ سنا، وہ چیف منسٹر ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا بھی چیف منسٹر ہوا ہے ارون صاحب جو بات ہی نہ کر سکتا ہو؟ مگر عمران خان صاحب کا چہیتا ہے، پنجاب ان کے ہاتھ سے ویسے نکل جائے گا، پنجاب برباد ہو رہا ہے، بلدیاتی انتخابات کے لیے کہہ رہے ہیں ہم زرداری کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے، پختونخوا محمود خان کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے، بلوچستان ارکان اسمبلی کے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے۔ جو اچھا چیف منسٹر تھا اس کو نکال دیا، جو کچھ نہ کچھ ضابطوں کی پرواہ کرتا تھا، کرپٹ نہیں تھا، اور ایک ایسا چیف منسٹر لگا دیا ہے جو 2 بجے دفتر آتا ہے، 2 بجے ٹھیکوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے،
میں نے کہا شور مچایا پچھلی دفعہ, کوئی رسپانس ہی نہیں, کوئی سرکاری ترجمان اس کا جواب دے. حکومت بلوچستان کا کوئی ترجمان کہے ہارون رشید جھوٹ بولتا ہے, وہ 2 بجے نہیں آتے, صبح 9 بجے دفتر آتے. یہ تو عالم ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بتائیے نا ہارون صاحب, جب عمران خان صاحب کی ہم اور عثمان بزدار صاحب کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ مطلب ویسے آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صحافت میں گزارا ہے, کبھی ایسا چیف منسٹر دیکھا ہے ہارون صاحب؟ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ نہیں, اپنی پوری پریکٹیکل لائف جرنلزم میں بسر کیا ہے. کتنے عثمان بزدار دیکھے آپ نے؟ 3 years and 6 months. کتنے عثمان بزدار دیکھے؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں پوری دنیا میں کہیں کوئی عثمان بزدار نہیں دیکھا. آپ کی صحافتی آنکھ کیا میں دنیا بھر میں گھومتا پھرتا رہا ہوں, میں افریقی ممالک میں گیا ہوں, میں سری لنکا گیا ہوں, میں نے سعودی عرب کے وہ نالائق لوگ دیکھے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی دنیا میں سب سے کم ہے. میں نے ایسا نالائق کوئی نہیں دیکھا. تو عمران خان صاحب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ تشہیر نہیں ہوتی, دنیا کو پتہ چلے گا عثمان بزدار نے کیا کام کیا؟ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کالمسٹوں کی. ایک کالمسٹ کی ڈیوٹی ہے وہ ہفتے میں 2 کالم زردہ یہ ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب بہت کام کر رہے ہیں. مگر میں یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جوس کی بوتل ہے؟ کس طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جوس کی بوتل ہے؟ یہ پانی کی بوتل ہے. اچھا چلیے ہارون صاحب کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر لیتے ہیں. چلیے پی ٹی آئی یہاں تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے, کراچی کے اندر کیا کر رہی ہے؟ کراچی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو جیت جائیں گے, کراچی کو جیت جائیں گے ہم لوگ, وہاں پہ بھی دیکھیے جھنڈے گاڑ دیں گے. 1100 ارب کا پیکیج تھا, ہاں جو حکومت نے 2.5 سال پہلے اعلان کیا تھا. جی ایسا ہی ہے. اس میں 285 ارب روپے دینے تھے سندھ حکومت نے, 250 اپنا 250 سندھ ارب روپے سندھ حکومت نے دینے تھے, 285 ارب روپے چینی قرضہ تھا, باقی عالمی اداروں نے دینے تھے یا وفاقی حکومت مل جل کے پورا 1100. اچھا اس کو تو چھوڑے نا کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. وفاقی حکومت بھی کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا لیکن کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھتا کیوں نہیں؟ یہ بربادی ہوئی 18ویں ترمیم سے. وہ پونی والا جو ہے رضا ربانی, اب مجھے اس کا نام یاد ہو گیا. شکر ہے آپ کو نام یاد ہو گیا. وہ پونی والا جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے. نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا تھا تو یہ شرط عائد کی گئی تھی 18ویں ترمیم کو مانیں گے. اس کے انیشیٹر تھے زرداری صاحب جو اے این پی کے ممبر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اے این پی کے ممبر رہے, پہلے الیکشن اس سے لڑا تھا اور چند 100 ووٹ لیے تھے. اور اے این پی اس کی ذمہ دار تھی جس نے پختونخوا صوبے کا نام رکھنا تھا. میں نے کہا چودھری نثار سے کہ غالباً چیف منسٹر بھی ان کے ساتھ ہے, میرے گھر تشریف لائے تھے. میں نے ان سے کہا کہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, وہ دریا کا کیا نام ہے, اباسین. اچھا تو آئی واز اسٹنڈ ٹو ہیئر چودھری نثار نے یہ تو بڑا مشکل نام ہے. کے پی کے آسان ہے, پختونخوا آسان ہے, اباسین مشکل. اباسین کیا ہے؟ اباسین تمام علاقوں سے گزرتا. اباسین دریا سندھ کو کہا جاتا ہے, وہاں دریاؤں کا باپ. اچھا ٹھیک ہے, جو کہ وہ ہے. اچھا یہ ان کی مصلحتیں تھیں. پاکستان اب فیڈریشن نہیں ہے, پاکستان اب کنفیڈریشن ہے اور صوبوں کے پاس اتنے اختیار. یہ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں یعنی سینکڑوں ارب روپے رشوت کے انہوں نے مختلف لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس میں رکھے. زرداری صاحب نے اپنے ارد گرد کے سارے مکانوں پہ قبضہ کر لیا. قبضہ ہی کر لیا نا, جس قیمت پہ چاہ خریدا عزیر بلوچ کے ذریعے. 30,000 ایکڑ زمین کہا جاتا ہے انہیں خریدی. ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, ان کی یورپ میں جائیدادیں ہیں, ان کی فرانس میں جائیدادیں ہیں, برطانیہ میں جائیدادیں ہیں. پوچھ کیوں نہیں سکتے ان سے؟ اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ اختیارات صوبوں کے پاس ہیں, مرکز کے پاس نہیں ہے. گورنر راج لگایا نہیں جا سکتا صوبائی اسمبلی کی مرضی کے بغیر, کچھ عرصے کے لیے لگایا جا سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ 2 ماہ نہیں کھولنا چاہتی. اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں. پہلے ان سے تو نمٹ لیں, کسی طرح جو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے تو ملک کو بچا لیں. اس لیے نہ وہ عمران خان صاحب کو بھائی, وہ میں نے پوچھا ایک دفعہ بڑے بھائی صاحب سے, اچھا محکمہ زراعت والوں سے, کہ آپ انہیں مشورہ نہیں دیتے کہ کوئی کمپیٹنٹ چیف منسٹر رکھ لیں؟ انہوں نے کہا ہم نے مشورہ دیا تھا. مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا, وہ منتخب وزیر اعظم میں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا اصرار کرتے. انہوں نے کہا ایک کام ہم نہیں کر سکتے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتار کے لائیں اور وہ جا کے ان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو بدل دیں. شارٹ آف دیٹ
ہم مؤدبانہ طور پہ شائستگی سے جو کچھ کر سکتے کیا. دیکھیے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, جو مرضی کرے. زرداری خاندان کو پیپلز پارٹی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے, آپ نے وہ کلپ دیکھا تھا, ایک آدمی نے کہا سائیں میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, اس نے کہا میں تمہارے ووٹ پہ فلاں کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے جی. پولیس ان کی ہے, انتظامیہ ان کی ہے, تمام لوگ جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ اس نقطہ نظر سے بھرتی کیے جاتے ہیں یہ ہمیں ووٹ دیں گے بھی, دلائیں گے بھی. صرف کراچی سٹی میں, صرف کراچی سٹی میں, صرف ایک مد میں 100 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. 100 ارب روپے کا سالانہ پانی بیچا جاتا ہے. 16,000 ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے, 8,000 ٹن اٹھایا جاتا ہے, 8,000 ٹن وہیں رہتا ہے. شہر میں گندگی نہیں ہے, گندگی میں شہر ہے. جب ہم پیکنگ میں داخل ہوئے بیجنگ میں, تب میں نے کہا تھا یہ تو باغ میں شہر ہے. it was the top polluted city of the world. بیجنگ دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ شہر تھا, جو کہ اب لاہور ہے. ٹھیک ہے, کتنی قطاریں تھیں درختوں, کین یو امیجن کہ مرکزی شاہراہ پہ درختوں کی کتنی قطاریں تھیں؟